جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حسن و جمال کے دو حصے کیے، آدھا حسن و جمال اللہ نے نبی نے فرمایا مجھے دے دیا، اور آدھے میں آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور جو آدھے میں آدھا بچا وہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں شورا حضرات آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا نقشہ پیش کریں گے۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کیسا لباس پہنتے تھے، آپ کیسے گفتگو فرماتے تھے، اپنوں سے کیسے گفتگو فرماتے تھے، غیروں سے کیسے گفتگو فرماتے تھے، یہ ساری کی ساری سیرت طیبہ انشاءاللہ شورا حضرات کے کلام میں ملے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے پھر ایک بات کہوں گا، ضرور کہوں گا، آج یہ سوچ کے کلام نہ سننا کہ مشاعرہ ہے۔ ہاں مشاعرہ ہے، لیکن اس میں شروع میں نعتیہ بھی لکھا ہوا ہے، نعتیہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچ کے سنو، اے میرے پیارے غیور مسلمانوں، نوجوانوں، ننھے منھے بچوں، میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آج یہ سوچ کے سنو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اپنا نعتیہ کلام سنتے ہیں، تو آج ہم بھی سن رہے ہیں، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ ہو رہی ہے۔ ایسی فکروں کے ساتھ سنو، ایسی سوچ کے ساتھ سنو۔ لوگ کہیں یہ ویڈیو بنانے والے، ہمارا اور آپ کا فوٹو کھینچنے والے، اپنے اپنے کیمروں میں ہماری اور آپ کی تصویریں لے کے دکھانے والے، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا انہیں سمجھ رہے ہیں؟ آج جو آپ کا فوٹو اس میں کھنچ جائے گا، ویڈیو جو آپ کا بن جائے گا، آپ خالی دہلیہ گاؤں تک نہیں رہیں گے، آپ خالی رامپور تک نہیں رہیں گے، آپ خالی پیہانی تک نہیں رہیں گے، آپ انشاءاللہ پوری دنیا میں چمکتے رہیں گے۔ تو اب کیسے چمکاؤگے؟ سوال تو یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ نعتیہ مشاعرہ میں آپ کیسے چمکیں گے اور کیسے اپنے آپ کو چمکائیں گے۔ بھئی یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ یہ آپ اس وقت ہوں گے اور آپ کے سامنے شاعر صاحب ہوں گے، تب دیکھا جائے گا کہ آپ کا انداز کیا ہے، آپ کے جذبات کیا ہیں، آپ کیسی داد دیتے ہیں۔ داد سلیقے سے دینا، داد سلیقے سے دینا۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بار بار نہیں بنتے۔ آج اگر آپ صحیح داد دے رہے ہیں، ایک شاعر کا کلام سن کر آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ایک شاعر کا کلام سن کر آپ اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ایسے ہی دوسرے مشاعرے ہوں گے، تیسرے مشاعرے ہوں گے، وہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کر ویسے ہی داد دیں گے، تو آپ اچھے کام کا ذریعہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اے دہلیہ والوں بتاؤ، بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ تو ایسی فکروں کے ساتھ ہمیں مشاعرہ سننا۔ دوسری بات یہ ہے جو مشاعرے سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اے اللہ کے محبوب بندوں، دوسری بات یہ ہے، دیکھو ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں بھئی؟ نماز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ اب نماز جہاں پڑھتے ہیں اس جگہ کا کیا نام ہے؟ ارے بھائیو بولو کیا نام ہے؟ مسجد۔ اب مسجد کے اندر جو انتظام ہوتے ہیں، وہ انتظام کرنے والی مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے نا۔ ارے بھائیو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے نا۔ اب مسجد کی کمیٹی کا کوئی متولی بھی ہوتا ہے، مسجد کا سیکریٹری ہوتا ہے، متولی ہوتا ہے۔ اب یہ سارے انتظام متولی کے ذریعے، کمیٹی کے ذریعے مسجد میں ہوتے ہیں۔ اب مسجد میں پانی کی بھی ضرورت ہے، سردی آ گئی ہے تو گرم پانی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر دریاں پہلے بچھی تھیں، اب سردی آ گئی ہے تو فام کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ ساری ضرورتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب میرے بھائیوں یہ بتاؤ، یہ ساری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ کیسے پوری ہوں گی؟
جب ہم آپ کیا کریں گے؟ ارے میرے بھائیوں بولو، مسجد کے انتظامیہ کی مدد کریں گے، مالی۔ کون سی مدد کریں گے؟ مالی مدد، مالی مدد۔ اور جو آپ اپنے مال کو مسجد کے حوالے کریں گے، وہ مال کس کا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دے رکھا ہے وہ ایمان والے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو مال ہے کس کا ہے؟ میرے بھائیوں بولو، اب کوئی بولو، شاعر کو تو داد دینا، میری باتوں پہ تو بولو۔ ہمارے آپ کے پاس جو مال ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ یہ جسم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کے نام پر جب آواز دی جائے تو ہم آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، بڑھیں گے نا؟ اور جب اللہ تعالیٰ پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب اللہ دن آگے بڑھتے بڑھتے یوں فرمائیں، کیا کہیں؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، نمازی میں کامیابی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے بہتر نماز۔ تو جب مؤذن کہے گا سونے سے بہتر نماز، ہمارے کان میں یہ آواز آئے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ لحاف بہت اچھا ہے، یہ کمبل تو بہت اچھا ہے، ہاں یہ کہیں گے؟ جلدی بولو میرے بھائیوں، کیا کہیں گے؟ ایسے موقع پر کیا کہیں گے؟ ایسے موقع پر ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اے اللہ، تیرے مؤذن نے یہ آواز لگائی ہے، اے رب کریم، ہم اس آواز پر لبیک کہتے ہیں، اپنے لحاف کو چھوڑیں گے، اپنی رضائی کو چھوڑیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ مسجد پہنچ جائیں گے۔ پہنچیں گے نا انشاءاللہ؟ اب میرے بھائیوں، مسجد کے جو امام ہیں، مسجد کے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، دیکھیے ہمارے ماشاءاللہ شورا تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر تھوڑا سا جگہ بنا لیں، اسٹیج کے داہنی طرف جو ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا نکلنے کی جگہ دے دیں، اور اسٹیج پر جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا جگہ بنا لیں، ہمارے مہمانوں کو آگے بٹھائیں۔ بھائی دیکھیں، میں اپنی بات کو بہت کم لفظوں میں کہہ کے ہٹ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ دیکھیں ہمارے آپ کے سامنے ناظم جلسہ، ایسے ناظم جلسہ ہیں، میں سمجھتا ہوں 2 شاعر ہوں اور آپ ہوں، انشاءاللہ شاندار مشاعرہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنے کلام سے آپ کو نوازا ہے، ہم لوگ کئی جگہ ماشاءاللہ ساتھ میں رہے۔ میرے بھائیوں، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جو لوگ مسجد میں ہیں، مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ امام کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں، امام کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں، ائمہ حضرات پر رحم کیجئے، ائمہ حضرات پر کرم کا معاملہ فرمائیے، کیونکہ یہ ائمہ حضرات 5 وقت کی نماز میں یہ لگے رہتے ہیں۔ ذرا سوچو، ان کے بچوں کا خرچہ ہے، ان کے گھر کے اخراجات ہیں، ان کو ایسی تنخواہیں دیجئے کہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں۔ جو حضرات یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں، متولی ہیں، ان سے یہ گزارش ہے اس پر عمل کیجئے۔ اور آخری میں 2-3 باتیں کہہ کے ہٹنا چاہوں گا۔ 2-3 باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ غیور مسلمانوں، دیکھو ہمیں دنیا میں مومن بن کر رہنا ہے۔ کیا بن کر رہنا ہے؟ مومن بن کر رہنا ہے۔ اگر مومن بن کر رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے، اگر تم مومن ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تشریف فرما ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ قیامت کا ایک دن، اے صحابہ قیامت کا ایک دن دنیا کے دنوں میں معلوم ہے کتنے دنوں کے برابر ہوگا؟ دنیا کے 10,000 دنوں کے برابر۔ ایک دوسری روایت میں ہے دنیا کے 50,000 دنوں کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ تو صحابہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں، ہم اتنے زمانے کیسے کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا ہے، مسلمان بھائیوں سن لو، نوجوان بھائیوں سن لو، یہی ہے مشاعرے کی جان اور یہی ہے مشاعرے کا پیغام، کیونکہ یہ ہے نعت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، ایمان والے کے نزدیک قیامت وہ 50,000 جو دنوں کے برابر، دنیا کے دنوں کے برابر ایک دن ہے۔ معلوم ہے کتنا محسوس ہوگا؟ جیسے ایک فرض نماز پڑھ جتنا ٹائم اس میں لگتا ہے اتنا ہی ٹائم محسوس ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ایمانی شان و شوکت برقرار رکھیے۔ شورا حضرات الحمدللہ ڈائس پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں آگے نہ جاتے ہوئے شورا حضرات کو موجودگی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان آپ پر ہوا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا ہنر دیا ہے، ایسا نعتیہ کلام لکھنے کا ہنر دیا ہے کہ یہ ہنر آپ کے لیے انشاءاللہ دنیا میں بھی کا سبب بنے گا اور انشاءاللہ بعد مرنے کے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جنت میں ملنے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ نعتیہ کلام لکھنے والے، نعتیہ کلام پڑھنے والے صحابہ تھے۔ صحابہ ترنم میں بھی نعتیہ کلام پڑھتے تھے اور دوسرے لہجے میں بھی نعتیہ کلام پڑھتے تھے۔ بس میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے میں بھی 4 اشعار پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ علم و عمل کی شمع جلاتے رہیں گے ہم، بغض و حسد کی آگ کو بجھاتے رہیں گے ہم۔ سبحان اللہ۔ علم و عمل کی شمع جلاتے رہیں گے ہم، بغض و حسد کی آگ کو بجھاتے رہیں گے ہم۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس کی دشمنی، مذہب نہیں سکھاتا آپس کی دشمنی، احساس اس کا سب کو دلاتے رہیں گے ہم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات بھی آپ کے سامنے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب ندوی خطاب فرما رہے تھے اور اپنے نورانی بیانات سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا نے ہم سب کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یہ ادب اور احترام کی محفل ہے، لہذا آپ سب مولانا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آج کے اس مشاعرے میں ادب اور احترام بنائے رکھیں گے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے جناب